14 محرم الحرام سیدنا مفتی اعظم قطب عالم علیہ رحمت و رضوان کا عرس شریف گزرا، جس کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ حضور آپ مفتی اعظم کے روحانی و علمی جانشین و خلیفہ و مظہر ہونے کی نسبت سے ہم سنی رضوی نوری برکاتی قادری غلاموں کو مفتی اعظم کی کچھ نصیحتیں تعلیم فرمائیں جو آپ نے انہیں کبھی کسی کو کرتے دیکھا یا سنا، اور دعا فرمائیں کہ ہم گنہگاروں کو بھی آپ کے صدقے وسیلے سے مفتی اعظم کے زہد و تقوی سے کچھ حصہ عطا ہو تو ہماری بھی دنیا و آخرت سنور جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور مفتی اعظم ہند نبر اللہ تعالی مرقدہ کے فیوض سے، برکات سے اور ان کی سیرت طیبہ سے، ان کی تقوی اور زہد سے کما حق ہو مستفید فرمائے، اور حضور مفتی اعظم ہند نبر اللہ تعالی مرقدہ کا چہرہ اور آپ کی شکل و شباہت ایسی تھی کہ آپ اپنے چہرے سے ہی اور اپنی مختلف عادات اور اپنی سیرت طیبہ سے مجسم دعوت اسلام اور مجسم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی عملی تصویر تھے، اور یہ میں نے اور یہاں ان کے حاضر باش خدام نے روزمرہ کا مشاہدہ کیا کہ خلاف شرع کوئی بات کسی کی ہرگز گوارا نہیں فرماتے تھے، اور اس میں کسی روح رعایت کا ان کے ہاں کوئی خانہ نہیں تھا، اور دنیوی لحاظ سے کوئی کیسا ہی معظم پرہیبت ہو، وہ جب کوئی بات علماء کے وقار کے خلاف دیکھتے یا خلاف شرع دیکھتے تو فوراً ٹوکتے، اور بے تفریق مذہب و ملت سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے احکام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ مجال نہیں تھے کہ کوئی ان کی مجلس میں ننگے سر آ جائے یا گلے کا بٹن کھول کر کے آ جائے۔ گلے کا بٹن کھلا دیکھا، کسی کو ننگے سر دیکھا، فوراً ٹوکتے تھے،
اور بہت سے غیر مسلموں کو اگر اپنے مذہب کے خلاف ان سے کوئی بات دیکھتے فوراً بہت سختی سے ان کو روکتے، اور یہ ان کی ہیبت تھی یا یہ ہیبت حق تھی کہ اس غیر مسلم کو ان کے سامنے بولنے کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ میں نے سنا کہ کچھ فوجی آپس میں کچھ بولتے چلے جا رہے تھے، بولتے بولتے انہوں نے عیسائیوں کا کچھ تذکرہ کیا اور اس کے ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کچھ توہین آمیز کلمے کہہ دیا۔ حضرت ریل کے ڈبے میں ان فوجیوں کے مقابلے میں دو جان سے تنے تنہا تھے، ایک یہ خود تھے اور ایک مفتی شریف الحق صاحب تھے، یا شاید کوئی اور صاحب رہے ہوں۔ فوراً جلال فرمایا، کہا کہ شرم نہیں آتی ہے دوسرے کے مذہب پر حملہ کرتے ہوئے؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ سیتا کو فلاں لے کر کے بھاگا تھا اور سیتا بھاگی تھی تو تم کو اچھا لگے گا؟ وہ بولے بڑے صاحب ہم آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو اور جلال میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کیا مانتے ہیں، ان کو تو ہم مانتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فوجی خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ میں نے سنا کہ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں عام طور پر 3 ٹائر کے ڈبے میں بھی سفر نہیں کرتے تھے۔ کوئی جب تبلیغی سفر کے لیے بلاتا تھا تو 3 ٹائر کی بھی قید نہیں تھی، جنرل بوگی میں سفر کرتے تھے، اور اس میں ہندوستان کی جنرل بوگیوں کا جو حال ہے وہ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا خوب جانتے ہوں گے کہ کھچا کھچ بوگی بھری ہوتی اور ٹس سے مس آدمی نہیں ہو سکتا، اس میں سفر کرتے تھے۔ کوئی بہت اصرار کرے ٹکٹ کرا دے سفر فرسٹ کلاس کا تو بہت نادر فرسٹ کلاس میں سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں آپ تھے اور ٹی ٹی آیا، مفتی مجیب اشرف صاحب ہمراہ سفر تھے۔ ٹی ٹی ہندو تھا، ٹائی گلے میں تھی، گلے ٹائی پکڑ کر کے کھینچ لی۔ اب وہ ہیبت کے مارے
حضرت کے ہاتھ میں ٹائی اور وہ ٹیٹی سر جھکا کر کے بالکل ہینگ ہو گیا، لٹک گیا. اب پوچھا کہ یہ کیا ہے بتاؤ. تو اس نے بڑی مشکل سے بتایا، کہا کہ یہ مفتی مجید حسین نے کہا کہ حضرت یہ ہندو ہیں. کہا کہ ہندو ہو یا سندھو ہو؟ کہا کہ یہ تم گلے میں پہنے ہو یہ کراس ہے؟ کہا کہ ہے. کہا کہ یہ عیسائی اس عقیدے سے گلے میں ڈالتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دی، سولی پہ لٹکایا اور انہیں شہید کیا. اس کی یادگار میں یہ ٹائی کا پھندا کراس ڈالتے ہیں، صلیب لٹکاتے ہیں اور کراس کا نشان بناتے ہیں. اس نے مانا. کہا کہ صاحب ہم کیا کریں، ملازمت ہے. کہا کہ ایسی ملازمت کیوں کرتا ہے جو تیرے مذہب کے خلاف ہے؟ یہ تیرے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے تو ایسی ملازمت کیوں کرتا ہے؟ وہ بہت متاثر ہوا اور یہ ان کا معاملہ، اس میں کسی کی روح رعایت نہیں. غریب ہو، امیر ہو، جاگیردار ہو، بڑے منصب والا ہو، جو بھی ہو، خلاف شرع اگر کوئی بات کہتا فوراً اس کو منع ٹوکتے تھے. اور غربا پروری اور غریب نوازی کا عالم یہ تھا کہ خود محبوب ایک حضرت کے چہیتے مرید تھے، رکشہ والے، ان کے خاص خادم تھے. شہر والے بلاتے یا اگر کوئی بیمار ہوتا مرید تو خود چلے جاتے اس سے ملنے کے لیے. اور شہر والے اگر بلاتے تو ایک جگہ نہیں، رکشے میں غریبوں کے یہاں 10 جگہ پر جاتے. اور تعویذ دینے کا یہ عالم تھا کہ صبح سے لے کر کے رات گئے تک بیٹھ کر کے تعویذ دیتے. اور اس میں نہ کھانے کا خیال نہ اپنی حاجت کا خیال، سوائے نماز کے اوقات کے. آپ اٹھتے نہیں تھے، نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے پھر بیٹھ جاتے. اب کسی نے تعویذ مانگا، جلال آ گیا تو اس کی دلجوئی ایسے فرماتے تھے کہ اگر اس نے ایک تعویذ مانگا تو اس کو ایک کے بجائے 14 تعویذ دیتے. اور لوگ یہ سمجھتے کہ یہ کرتے کیا ہیں سوائے تعویذ دینے کے. لیکن اسی تعویذ دینے میں لوگوں کی سنیت کو وہ مضبوط و مستحکم کرتے. اور کتنے لوگوں کو جن کو مسائل شرع معلوم نہیں ہوتے تو کتاب دیکھنے کی نوبت بعد میں آتی. حضرت کی زبان سے، حضرت کے عمل سے پتہ لگ جاتا کہ مسئلہ شرع یہ ہے. اور بعض مرتبہ کتابوں سے فیصلہ نہیں ہوتا، منقع نہیں ہوتا، حضرت کا عمل دیکھ لیتے تو پتہ لگتا کہ قول فیصل جو کتابوں میں غیر منقع ہے وہ حضرت کے عمل سے معلوم ہو گیا کہ قول فیصل اس مسئلے میں یہ ہے. اور اس قسم کے آپ کے
اس تعویذ دینے میں کہ میں اس تبلیغ میں عوام بھی شریک تھے اور بڑے بڑے علماء وہ بھی آتے، خدمت میں بیٹھتے اور ان کے مسائل بھی حل کرتے، اور ان کو بھی جو ہے علمی فیض اور علمی استفادے کا موقع ملتا۔ اور پھر رات کی تنہائی میں جو مفتیان کرام رضوی دار الفتہ میں دن بھر میں جو فتوے لکھتے ان کو دیکھتے، اور علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری رضوی امجدی کہتے ہیں کہ وہ فتویٰ سیکھنے کے لیے آئے تو میرے ساتھ بھی یہ دستور تھا، علامہ کے ساتھ بھی یہ دستور کہ یہ مسئلہ کہاں ہے دیکھو، بتاتے نہیں تھے۔ اور اس میں ان کی ایک حکمت پوشیدہ تھی جو ہم نے اس وقت نہیں سمجھی لیکن بعد میں سمجھی۔ لیکن علم کے استحضار کا یہ عالم تھا کہ مفتیوں کے ان فتووں کے بنڈل ایک ایک فتوے کو دیکھتے اور ایک ایک فتوے پر اپنی طرف سے اضافہ کرتے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ انہیں معلوم سب کچھ ہے لیکن بتاتے نہیں ہیں، اور رات کو اتنا لکھ لاتے ہیں کہ دن بھر میں 10 مفتیوں نے جتنا نہیں لکھا، تنہا مفتی اعظم اس سے زیادہ جو ہے ان کے فتووں پر لکھ لاتے ہیں۔ یہ ان کے استحضار کا عالم تھا اور یہ ان کے حافظے کا عالم تھا، اور ان کے کشف کا بھی عالم جو تھا وہ بہت زبردست تھا۔ قاضی عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمراہ سفر ہو لیے، ان کے کچھ معمولات تھے، وظیفہ پڑھتے تھے۔ اب وہ سفر ایسا ہوا، دن کہیں، رات کہیں، شام کہیں، صبح کہیں، تو دل میں کہنے لگے اچھا سفر ہوا کہ مجھے اپنا وظیفہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا کہ اعلی حضرت نے مجھے ایک وظیفہ بتایا کہ اگر دن بھر کے تمہارے وظائف کسی وجہ سے چھوٹ جائیں تو یہ آیت پڑھ لیا کرو، یہ اس کا پورا سب کا بدل ہو جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اس بات کے بعد سے میں بہت ڈرنے لگا، ان کے دل میں خیال آیا اور حضرت کو خبر ہو گئی، اور تسلق اور سنیت پر استقامت میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ یہ تمام باتیں ان کی، خصوصاً ان کی استقامت، یہ ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے پسماندگان کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے متوسلین کو، ان کے نیاز مندوں کو اور تمام مسلمانان اہل سنت والجماعت کو حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ تعالی مرقدہ، حضور حجت الاسلام نور اللہ تعالی مرقدہ، اور سب سے اوپر امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تسلق اور استقامت
في الدين